बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की आज 272 नंबर किस्त है और इसमें हम बयान कर रहे हैं सुल्तनतों के उसूल हुक्मरानी। इसका आज हिस्सा अव्वल है। इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है इस टॉपिक को, और इसका आज हम पहला हिस्सा आपके सामने पेश कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, खिलाफत बनु उमैया और खिलाफत अब्बासिया के हालात खत्म हो चुके हैं, जो हम पहले बयान कर चुके हैं। मगर इन हालात को सुनने से खुलफा की हुकूमत और ताकत, फतवात और लड़ाइयों का मुख्तसर सा खाका ज़हन में कायम हो जाता है, और आमतौर पर मुअर्रिखीन बादशाहों और हुक्मरानों के इस किस्म के हालात अपनी तारीखों में लिखते हैं। इन्हीं को बतौर खुलासा हम पहले बयान कर चुके हैं, लेकिन आजकल फन तारीख ने जो तरक्की की, इनकी वजह से कई नई मरतब की हुई तरीके में भी तलाश किया जाता है कि जिस जमाने या जिस सुल्तनत की तारीख है, इस जमाने या सुल्तनत में असूल हुक्मरानी क्या थे, लोगों की मुआशरत कैसी थी और इल्म तरक्कियात की क्या कैफियत वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, इसका ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमने कम से कम दूसरी अपनी किस्तें बढ़ा दी हैं, और कमा हका ये ख्वाहिश इस किस्तों में हमने पूरी की है। इसे नक्श का इकरार कर लेने के बाद हम अपने इस वीडियो में सुल्तनत के काबिल तज़किरा अहलकार और ओहदेदारों के बयान कर रहे हैं। खिलाफत बनु उमैया एक फाता और मुलक-गिर सुल्तनत थी। इसके ज़माने में अरब कौम फाता और तमाम अक़वाम में मफतू समझी जाती थी। अरबों में मजहबी जोश मौजूद था और कुरान करीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई कानून इनके लिए वाजिबुल तामील और नाफज अल फरमान ना हो सकता था। मुसलमान आपस में भी लड़ते थे, मगर इन लड़ाइयों और चढ़ाइयों के बावजूद अरब, शाम, मिस्र और इराक वगैरह इस्लामी ममालिक में बाशिंदों की आम जिंदगी और क़याम अमन किसी पचीदा निज़ाम सुल्तनत की ख्वाहाने थी। खलीफा अहम अमूर में मशवरे लेते थे, मगर मशवरे लेने के लिए मजबूर भी न थे। खलीफा को बुला तलब भी मशवरे दिए जाते थे, और बसा औकात इसको वो मंजूर भी करने पड़ते थे। हुकूमत में आम तौर पर अरबी सादगी मौजूद थी। मामूली बदवी खलीफा तक पहुंच सकते थे। बदवी और इन बादिया नशीनों की ताकत लिसानी के खलीफा का रोब हुकूमत मतलब कम नहीं कर सकता था। खलीफा सूबों और वलायतों की हुकूमत पर अपने नायब मुकर्रर करके भेजता था, और इनको इन सूबा या वलायत में कामल शाहाना इख्तियारात हासिल होते थे। खलीफा जिस तरह तमाम आलम इस्लाम का फरमा रवा था, इसी तरह वो तमाम आलम इस्लाम का सिपहसालार आज़म भी होता था। सूबों और वलायतों के आमल अपने सूबा के बादशाह भी होते थे, और सिपहसालार भी वही मजहबी पेशवा और नमाजों के इमाम होते थे, और वही काजी भी। खलीफा को भी जब किसी मजहबी मसला की निस्बत शक होता था तो उलमा और फिका से दरियाफ्त करने में मुतकल आर न थे। इस तरह आमलों और वलियों को भी उलमा और फिका से इस्तेमाजाज करना पड़ता था। बाज औकात सूबों में एक आमल यानी गवर्नर मुकर्रर होता था, और इसके साथ ही दूसरा काजी या चीफ जज दरबार खिलाफत से मुकर्रर होता था। आमल का काम मुल्क में निजाम इंतजाम कायम रखना, फौज कशी करना, दुश्मन की मुदाफत के लिए आमादा रहना, रियाया की हिफाजत करना और मुआसल मुल्की वसूल करके खजाना में जमा करना होता था। और काजी का काम हदूद शरिया को जारी करना, इंसाल खसूसियत की खिदमत अंजाम देना और अहकाम शरी की पाबंदी कराना होता था। इस हालात में आमल सिर्फ सिपहसालार अफवाज होता था। गर्ज खिलाफत बनु उमैया में सादगी ज्यादा थी। शरई कौनैन से तमाम दिक्कतों को रफा कर दिया जाता था, और रिया अदल और इंसाफ की वजह से बहुत खुशहाल और फारगुल बाल थी। ना रियाज से कोई ना मुनासिब टैक्स या मसूल लिया जाता था, ना सुल्तनत के निज़ाम मुल्क के लिए ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता था। खलीफा तमाम इस्लामी दुनिया का रूहानी पेशवा भी समझा जाता था,
اور دینوی شہنشاہ بھی، اسی لیے ملک میں امن و امان کے قائم رکھنے میں بڑی آسانی ہوتی تھی۔ کوئی باقاعدہ وزارت کا عہدہ نہ تھا اور ضرورت کے وقت ہر شخص وزارت کا کام انجام دے سکتا تھا۔ خلافت عباسیہ میں عربوں کے سوا ایرانیوں اور ترکوں کو بھی فاتح قوم کے حقوق ملنے لگے اور بتدریج مفتوح قوم کا اقتدار عرب فاتحین سے بھی بڑھ گیا۔ اس لیے انتظام ملکی میں پیچیدگی واقع ہوئی۔ اگر عرب، ایران اور ترک سب کو احکام اسلام کے موافق مساوی درجہ میں رکھا جاتا اور حقیقی مساوات قائم ہوتی تو بنو امیہ کا زمانہ سے بھی زیادہ سادگی اور خوبی انتظام سلطنت میں نمایاں ہوتے، مگر بدقسمتی سے ایسی صورتیں پیش آتی رہیں کہ ان قوموں میں مخالفت اور رقابت ترقی کرتی رہی، جس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ایرانیوں کو عربوں پر فضیلت دی گئی اور ایرانیوں اور ساسانی معاشرت کو دوبارہ خلافت نے اختیار کر کے عربی راحت رسان سادگی کو حقارت کے ساتھ رد کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت اسلامیہ کو ایسی پیچیدگیوں میں مبتلا ہونا پڑا جس سے اس کا اعتبار اور اقتدار بتدریج کم ہوتے ہوتے فنا ہو گیا۔ بہرحال خلافت عباسیہ کے قابل تذکرہ عہدوں کی فہرست ہم یہاں پہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم ابتدا خلیفہ کا ایک ہی وزیر ہوتا تھا اور وہ ایک اعتبار سے خلیفہ کا نائب یا قائم مقام اور تمام سیگیوں کا افسر ہوتا تھا۔ بعد میں جب یہ معلوم ہوا کہ ایک شخص تمام محکموں کی پوری ذمہ داری نہیں لے سکتا تو وزیر اعظم کے ماتحت الگ الگ سیگوں کے وزیر مقرر ہونے لگے۔ وزیر اعظم کو ابتدائی خلفاء کے عہد میں صرف وہی اختیارات حاصل ہوتے تھے جو خلیفہ تجویز کرتا تھا۔ بہت سے معاملات ایسے ہوتے تھے جن کو کرنے کا اختیار خلیفہ کے پاس سوا کسی دوسرے کو نہ ہوتا تھا، وہاں وزیر اعظم خلیفہ کو مشورہ دے سکتا تھا۔ اس کے مشورے لینے میں صرف وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ دوسرے ارکان سلطنت کو بھی خلیفہ تکلف دیا کرتا تھا۔ بعض خلیفہ مثلا ہارون الرشید نے اپنے وزیر اعظم کو سلطنت کے ہر ایک معاملہ میں کلی اختیارات عطا کر دیے تھے۔ وزیر اعظم ہی ہر قسم کے احکام جاری کر دیتا اور خلیفہ کو اپنی جاری کردہ اہم احکام کی صرف اطلاع دیتا تھا۔ ایسے بااختیار وزیروں کا مرتبہ بہت ہی بلند ہوتا تھا اور وہ درحقیقت خلیفہ سے بھی زیادہ سیاہ و سفید کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ بعد میں جب خلفاء بہت کمزور ہونے لگے اور دہلوی امیر الامرا یا سلجوقی سلاطین خلافت پر مسلط ہو گئے، خلیفہ کا وزیر اعظم الگ ہوتا اور ان سلاطین کا وزیر اعظم جدا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں خلیفہ کی وزارت کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس دو عملی کے زمانہ میں بعض اوقات خلیفہ کے وزیر کو رئیس الرؤسا اور سلطان کے وزیر کو وزیر کہتے تھے۔ بعض اوقات خلیفہ کے وزیر کو خلیفہ سے زیادہ اختیارات حاصل ہوتے تھے، اور جبکہ خلیفہ کا وزیر سلطان نے مقرر کیا ہو تو خلیفہ اپنے وزیر کا قیدی ہوتا تھا۔ وزیر اعظم کا انتخاب عموماً خلیفہ اپنی ذاتی واقفیت کی بنا پر کرتا تھا، اور بعض اوقات وہ نہایت معمولی طبقہ میں سے ایک شخص کو خلط وزارت دے کر سب سے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا تھا، اور کبھی ایک وزیر کے بعد اس کے بیٹے کو وزارت کا عہدہ دیا جاتا تھا۔ جعفر برقینی وزیر ہارون الرشید، فضل وزیر مامون الرشید، نظام الملک وزیر الپ ارسلان اور ملک شاہ بہت مشہور وزیر ہیں۔ امیر الامرا یہ عہدہ خلفاء عباسیہ کے دور انحطاط اور تنزل میں قائم ہوا، اور لوگوں نے خلیفہ پر مسلط ہو کر امیر الامرا کا خطاب خود اپنے لیے تجویز کر کے خلیفہ سے حاصل کیا۔ یہ امیر الامرا حقیقتاً عراق اور فارس اور خراسان کے فرما بردار تھے، خود اپنے لیے تجویز کر کے خلیفہ سے حاصل کیا، اور تمام عہدے دار انہیں کے ماتحت اور انہی کے مقرر کیے ہوئے ہوتے تھے۔ خلیفہ تو صرف برائے نام یا برائے بیعت ہی ہوتا تھا۔ دلمیوں کا زمانہ قریباً 100 برس تک رہا اور وہ امیر الامرا کہلاتے تھے۔ سلطان جس طرح، اب بات کرتے ہیں سلطان کی، جس طرح دلیمیوں نے امیر الامرا اپنا خطاب تجویز کیا، اسی طرح سلجوقیوں نے اپنے لیے سلطان کا خطاب پسند کیا۔ یہ سلجوقی سلاطین دلیمیوں سے زیادہ طاقتور، زیادہ دیندار اور دنیا کے زیادہ تر وسیع رقبہ
رقبہ پر حکمران تھے، مگر دلیمیوں کی نسبت خلیفہ کے زیادہ فرما بردار تھے۔ دلیمیوں نے دربار خلافت کے تمام اثر و اقتدار کو سلب کر لیا تھا۔ سلجوکیوں نے خلیفہ کی عظمت کو تسلیم کیا اور خلفاء کو حکومت اور فرمان روائی کا بھی موقع دیا، اور انہی کے زمانے میں خلفاء نے اپنی شوکت اور حکومت کے واپس لینے کی کوشش میں ایک حد تک کامیابی حاصل کی۔ خلفاء عباسیہ کے ابتدائی عہد خلافت میں امیر العمرہ اور سلطان کے عہدے نہ تھے۔ عامل یا ولی، ہم بات کر رہے ہیں عامل یا ولی کی۔ صوبوں اور ولایتوں کے حاکموں کو عموماً اختیارات حاصل ہوتے تھے، اور ہر ایک عامل یا والی اپنے صوبہ کی آمدنی کا ایک مقررہ حصہ دربار خلافت میں بھیجتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی کسی صوبہ کے لیے ایک متعین رقم خراج کے مقرر کر کے کسی عامل کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اس کو اس صوبے کے اندرونی انتظام میں کامل آزادی حاصل ہوتی تھی، اور وہ مقررہ رقم سال بسال خزانہ خلافت میں داخل کرتا رہتا تھا۔ یہ صورت ٹھیکہ یا اجارہ کی مانند ہوتی تھی۔ اکثر حالتوں میں عامل کو اپنے صوبہ کی آمد اور خرچہ کا حساب سمجھنا پڑتا تھا۔ اس حالت میں وہ کسی مقررہ رقم کے ادا کرنے کا ذمہ دار نہ ہوتا تھا، بلکہ اس سال جس قدر روپیہ خرچ سے بچتا اس قدر بھیج دیا جاتا تھا۔ سرحدی صوبوں کا جو دارالحکومت سے زیادہ فاصلہ پر ہوتے تھے، مثلا افریقہ، یمن اور ماورائے النہر وغیرہ کا عموماً ٹھیکہ دے دیا جاتا تھا۔ ان صوبوں سے بہت ہی کم خراج لیا جاتا تھا، اور بعض اوقات تو صرف خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہی کافی سمجھا جاتا تھا۔ ان سرحدی صوبوں کے عاملوں کا تبدیل یا معزول کرنا اس وقت تک ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک کہ وہ بے وفائی، مخالفت اور بغاوت کا اعلان نہ کریں، لیکن باقی صوبوں کے عاملوں کو خلفاء جلد تبدیل کرتے رہتے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم رکتے ہیں یہاں۔ دوسری قسط، اس کی اگلا حصہ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔